أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترمین مکرمین سامعین بزرگوں سے بھائیوں، پچھلے آیت دے اندر گزریا کہ اگر کوئی معاملہ کرو بھار بات اس کو لکھ لیا کرو، تحریر لکھ لیا کرو. پھر اس کو بیان فرمایا تحریر بھی لکھ لیا کرو اور نال گواہ بھی بنا لیا کرو. اب رب تعالی نے بیان فرمایا کہ اگر تم سفر دی حالت دے اندر ہو تو سفر دے اندر اگر قلم نہیں ہے، دوات نہیں ہے اور اس دے اندر سیاہی نہیں ہے یا کوئی گواہ وغیرہ نہیں پیا ملدا، لکھن وغیرہ کاتب نہیں پیا ملدا، وقت کے کرنا ہے اس وقت اگر کوئی تسا معاملہ کرو، او دے اندر کاروبار کرو، سودا کرو، تو اس دے اندر یہ ہے کہ کوئی چیز رہن رکھ لو. جہاں کو کوئی چیز لیندے پے ہو اسے نو سونا وغیرہ یا زیورات یا اس قسم دی یا کوئی اور چیز قیمتی ہے تو وہ مقابلے دے اندر وہ کو رکھ لو تاکہ اگلے دا دل مطمئن رہ جائے، وہ دل دے اندر کوئی شک شبہ نہ آ جائے. اس نے اللہ نے بیان فرمایا اللہ نے چھڈیا کوئی چیز نہیں. ویکھ دے پے ترتیب نال کیا کچھ اللہ نے سمجھایا ہے. حاجی صاحب بزرگ فوت ہو گئے نے، انہوں نے والد صاحب حاجی حسین بابا حسین اللہ نے کوئی چیز چھڈی نہیں قرآن دے اندر. میں کہ واقعی نہیں چھڈی. وہ آدھے بھی سن درس سن دے بتنا میرے کو پوچھیا کہ کوئی ایسی تفسیر دسو جی میں تفسیر کا مطالعہ کراں فائدہ پوے. میں انہوں دسیا جواہر القرآن شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر. انہوں نے میں دسیا کہ یہ مطالعہ کرو. وہ پھر گئے منڈی جا کے لائے، اس ٹائم 1300 روپئے دی. میں دسیا انہیں وقت کے میں لایا پھر وہ مطالعہ کر دے سن. آخر جس وقت بیمار ہو گئے میں ویکھیا اس باری دے اندر تفسیر پئی ہے تو بار بار آدھے سن کہ ایسا سمجھتے نہیں، ورنہ اللہ نے بڑی کوشش کی ہے سمجھاواں دی کر جی وہ اندر اللہ نے کوئی چیز چھڈی نہیں ہے. اصا خود نہیں سمجھتے. ساری کامیابی کامرانی واسطے اللہ نے قرآن گھلیا بھیجیا ہے. یہ اندر جو کوئی ضرورت دی چیز ہے سارے واسطے اللہ نے ترتیب نال سمجھائی ہے. لوگ اگر جس طرح اتنا اس جو ہے نہ پڑھو علوم اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آتا. حالانکہ سمجھنے والا بندہ ہوئے تو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی قرآن سمجھن والا کہ میں اللہ اس نوں قرآن دی سمجھ عطا فرماواں. کوئی بندہ منہ تے پاوے صحیح ارادے نال صحیح دل نال نیت نال اور اخلاص نال اگر قرآن دی سمجھن دی نیت ہوئے تو اللہ اس نوں سمجھ عطا کر چھوڑدا ہے. ہن دیکھ کتنی اللہ نے رہنمائی کر کیتی ہے. اس سے سورت دے اندر کیڑا مضمون ہے جڑا اللہ نے بیان نہیں کیتا, کیڑا مسئلہ ہے جڑا اللہ نے بیان نہیں کیتا. یہ سورت بڑی ہے, اس سورت دے اندر اللہ نے ایمانداراں تذکرہ فرمایا ہے, کافراں تذکرہ فرمایا ہے, یہ اندر اللہ نے مشرکاں تذکرہ فرمایا ہے. اس سورت دے اندر جہاد دا تذکرہ فرمایا ہے, زکات دا تذکرہ فرمایا ہے, نماز دا تذکرہ فرمایا ہے, قتل و قتال دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے, طلاق دا تذکرہ فرمایا ہے, عدت دا تذکرہ فرمایا ہے, حیض دے مسائل اللہ نے بیان فرمایا, وفات دے بعد بندہ مر جاندا ہے او دے مسائل بیان فرمائے. سب کچھ اللہ نے اس سورت دے اندر بیان فرمائے. اپنی ذات دے دعوے بیان فرمائے, و دعوے دے تے دلیلاں بیان فرمائے, و صدقے تے خیرات دے مسائل بیان فرمائے, وہ تو کول بعد اللہ نے سود دے مسائل بیان فرمائے. یہ اندر اللہ نے معاملات آپس دے اندر کر دے انہوں اللہ نے بیان فرمائے, رشتہ داروں دے حقوق اللہ نے بیان فرمائے, والدین دے حقوق اللہ نے بیان فرمائے, اپنے پڑوسی دے حقوق بیان کیتا ہے. اسے ایک سورت دے اندر بندہ اس کو سمجھنا چاہے تو اتنا لمبی سورت 2.5 سپارے دی ہے. 2.5 سپارے دے اندر اللہ نے کیڑا مسئلہ جو راہ دیتا ہے بیان نہ کیتا ہوئے. سارے سن چکے اس سورت نو تفصیل دے نال کتنا اللہ نے اس دے اندر بیان فرمائے مسائل, تو اس کے اندر کتنا اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے تاکہ تھوڑے اندر کوئی اختلاف پیدا نہ ہوئے, فتنہ فساد پیدا نہ ہوئے. اگر تسا معاملہ کرنا ہے اس کو لکھ لیا کرو, وہ تو گواہی نال تحریر دے بنا لیا کرو. وہ تو اگر سفر دے اندر ہوئے تو وہ ایک او دے بدلے دے اندر کوئی چیز رہے نہ رکھ لیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انہوں دی وفات ہوئی, مفسرین نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سرہ ایک یہودی دے کول اس وقت ہے 30 وسق جو دے سن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واسطے لے سن, اس دے مقابلے دے اندر بدلے دے اندر سرہ رکھی ہوئی ہے. تو اس واسطے سن بھی کوئی نہ چیز قیمتی رکھنی چاہیے. ہاں اگر اتنا اعتماد ہے, اعتبار ہے کہ تسا امن اور امان دے اندر ہو, لمن والا بھی تے دین والا بھی, دوویں اگر کوئی نہ بات کوئی فرق نہیں ہے, اتنا اعتماد ہے, اگلے نو بھی اعتماد ہے اور دوسرے نو بھی اعتماد ہے, پورے امن تے سکون دے اندر ہو تو وقت کوئی ضروری تے لازمی نہیں ہے. استحبابی اللہ نے حکم فرمایا, مستحب ہے کہ ثواب بھی ہوتے ہونا ہے, نیکی بھی ملنی ہے کیونکہ ارادہ جو چنگا ہے. اگلی آیت دے اندر اللہ نے بیان فرمایا, اللہ نے فرمایا جس وقت آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے فرمایا, قرآن دے اندر آیا ہے کہ جو تھوڑے دلوں دے اندر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے او دا بھی اللہ کیا کرنا, محاسبہ کرنا ہے. اگر تھوڑے اندر وساوس پیدا ہونا, اتنا تک چھپی ہوئی چیز نو بھی زہر نو بھی اللہ جاننے والے محاسبہ ہونا. صحابہ کرام رونے لگ گئے, روندے روندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر جڑا سارے ظہری طور تے نماز ہے, زکات ہے, حج ہے, اس طرح دے مسائل نے وہ تو ادا کرتے ہیں, لیکن جڑا وساوس آ جائے دل دے اندر اللہ وہ تو بھی محاسبہ لینا ہے. یہ تو بڑا سارے مشکل کم ہے. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب بنی اسرائیل کا کام پہ کر دے ہو, یہودیاں کا کام پہ کر دے ہو کہ جس وقت اللہ نے احکام نازل فرمائے اس وقت آخر لگے سمعنا و عصینا, اچھا سن لیا اصا نافرمانی کر دیں. نہیں یہ نہ کرو, سمعنا و اطعنا, آکو اساں اللہ سنیے تھوڑے احکام تھوڑی گل سن لی ہے, اساں وہ اطاعت فرما برداری کرتے ہیں, باقی توفیق دینے والا اللہ ہے. اس واسطے کسی آزمائش آوے, امتحان آوے, انسان کمزور ہے, خلق الانسان ضعیفا, اللہ نے پیدا بھی انسان نو ضعیف تے کمزور کیتا ہے. اور اپنی پیدائش کی طرف دیکھو کہ کتوں اللہ نے پیدا کیتا ہے, ایک قطرے پانی دے وچوں کمزور ہی جو پیدا کیتا ہے. اساں انہیں بڑا مار دے سے, لیکن انسان کوئی چیز دا کوئی خاطر دا نہیں ہے. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو آکھو, اور جس وقت آزمائش امتحان آوے بندہ نہ بھی چک سکے, گنڈی آزمائش امتحان دی اللہ خود چکواوندا ہے. ویکھو جس وقت جہاں کوئی فوت ہویا پیا ہوندا ہے, والدین فوت ہو جاندے بچے نو ویکھو, بچے فوت ہو جاندے والدین نو ویکھو, صبر دا موقع ہوندا ہے, اللہ کیوں صبر عطا فرماندا ہے. بندے نو وہم گمان بھی نہیں ہوندا یار صبر کر سے یہ تو روندیاں روندیاں مر جا سے اتنا, لیکن اللہ نے ایسی صبر بھی اللہ نے عطا فرمایا. پیچھے
سارے علاقے دے اندر فوت ہوئے کل پرسوں تک بار بچہ رہندا اس طرح 18 دن دے بعد دی لاش ہوئی ہے دبئی وہ ہے تو دی امی دروازے وچ بیٹھ گئی ہے صبر وہ آدھے پہن کے اس دے ابو نو بھی بلا کے اس سے خبردار تو اگر انہوں پٹونا اس واسطے صبر دے نال گزارنا ہے اور ہے پڑھی ہوئی ہو اللہ نے دینی تعلیم دیتی ہے تو اتنا وہ دستے پیان پیچھے گھر کہ وہ صبر کیتا ہے عورت نوجوان ہے کوئی 17 یا 18 سال دی عمر ہے لیکن اسے اللہ خود صبر بندے نو دیندا ہے کہ اس وقت رنی نہیں جتنا ہی بندے آؤندے رہ گئے جاندے رہ گئے اور انہیں صبر ویکھیا حیران رہ گئے اور جس وقت لاش پہ ہوندی دروازے سامنے جا کھلو گئی ہے اس وقت اس آکے وہ ابو نو بلا کے آکے کہ رونا نہیں ہے پٹنا نہیں ہے وہ ویلا نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جڑی پہلی مصیبت جس وقت آئے اس وقت جڑا صبر کردا وہ اجر و ثواب اللہ عطا کر چھوڑدا ہے کیونکہ بات دے اندر ہر کوئی صبر کر جاندا ہے آہستہ آہستہ برداشت کر جاندا ہے سہے جاندا ہے پہلی گھڑی جس وقت اس وقت آزمائش تے امتحان آوے تے صبر بندہ کرے وہ اجر و ثواب اللہ نے عطا فرمانا ضائع نہیں کردا اس واسطے کوئی اگر نہ چک سکے آزمائش تے امتحان آ جائے اللہ طرفوں تو اللہ خود اس گنڑی نو اس نو چکواندا تے چواندا ہے اپنی رحمت دے نال جس وقت آیا صحابہ کرام اس وقت آکھن لگے اے جس وقت سارے دلاں دے اندر وساوس پیدا ہو جاون آمن تو اللہ نے اس تے محافظہ کرنا ہے اس واسطے یہ سارے کو برداشت نہیں ہوندی کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوندا دل دے اندر خیالات دماغ دے اندر خیالات اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بڑی رحیم و کریم ذات ہے اس واسطے جدو بندہ کوئی برائی دا ارادہ کردا ہے برائی دا ارادہ کردا ہے اس وقت اللہ فرشتے نے خبردار اگر لکھے ہوئے تھا اس واسطے رک جاؤ جب تک کہ برائی کرے نہیں جدو برائی کرے تو ایک برائی لکھنی ہے دو نہیں لکھنا ہاں وہ برائی کو بھی اگر واپس آندا ہے برائی نہیں کردا گناہ نہیں کردا ایک نیکی لکھ دو کیونکہ وہ نیت اور ارادے دی وجہ دے نال اگر صحیح نیت ارادہ ہے میں اللہ کو ڈر گیا ہے ڈرن کو بعد اس برائی چھوڑ دیتی ہے وہ فرشتے اس کی بھی نیکی لکھ دو پھر فرمایا اگر بندہ گناہ کر لیندا ہے وہ تو اللہ فرمایا ایک گناہ لکھو زیادہ نہیں ہے پھر فرمایا اگر بندہ ایک نیکی کردا ہے ایک نیکی اگر نسی کیتی صرف نیت پہ کردا ہے تا بھی نیکی وہ لکھو تاکہ واپس نہ پلٹ آوے اس اچھی نیت دی والا نیکی لکھوا چھوڑدا ہے پھر فرمایا اگر نیکی کر لیندا ہے تو ایک دے بدلے دے اندر 10 سے اللہ دا قانون پھر فرمایا 10 بھی نہیں ہے 700 ہے 700 بھی نہیں ہے وہ اللہ دی مرضی ہوندی ہے تو اللہ بغیر حساب دے بھی دے سکتا ہے پھر فرمایا اگر اللہ دی رحمت جوش دے اندر آوے اللہ دی مرضی اللہ اگر پوچھن دے آوے تو اللہ صغیرہ گناہ دے تو ہی پوچھ سکتا ہے اللہ کو کوئی پوچھن والا نہیں ہے اگر اللہ پوچھن تے آوے صغیرہ پوچھ سکتا ہے اگر نہ پوچھن تے آوے تو کبیرہ بھی معاف چا کرے اللہ کو کوئی پوچھن والا نہیں ہے فرمایا اس وقت تساں آکھو قالوا سمعنا واطعنا اسا سنیا بھی اللہ تیری فرما برداری کر دے ہیں اللہ دی پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دی ذات جو رحمت والی ہے اپنی سکی ماں کو بھی 70 درجے زیادہ رحیم و کریم ہے اس واسطے اور زیادہ وہ نہیں آتا کہ بندہ جہنم دے اندر آوے اللہ نے خود اختیار دیتا ہے بندہ اپنے پیروں تے آپ کلہاڑی ماردا جاندا ہے اللہ برداشت نہیں کرتا اپنے بندے نو ہاتھوں دے نال پیدا کیتے ہوئے نو خلقت بیدیا اللہ دے پیغمبر فرمایا کہ اللہ اپنے ہاتھوں دے نال قدرت والے ہاتھوں نال انسان نو پیدا فرمایا ہے تے اس واسطے جڑے وساوس ہوندے نے اللہ وہ معاف کر دیندا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال بندہ موحد ہے مسلمان ہے کوئی نیکی کردا ہے تے برائیاں مٹ جاندیاں نے دوسرے مقام تے اللہ قرآن مقدس دے اندر بیان فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات یہ جڑا بندہ نیکی کردا ہے نیکی برائیاں نو کھا جاندی ہے مٹا دیندی ہے ختم کر دیندی ہے حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر آیا چھوٹی ہی تکلیف وہ انسان نو آوے تو اللہ اجر و ثواب عطا فرماندا ہے حتیٰ کہ اتنا تک بھی مفسر نے لکھیا کہ بندہ ہاتھ ماردا ایک جیب دے اندر کہ دے پیسے نے ادھے ہاتھ ماردا ہے اور جیب دے اندر پیسے نہیں ہوندے کوئی چیز نہیں ہے اور دوسری جیب دے اندر ہاتھ ماردا ہے وہی تھوڑی جی پریشانی بنی ہے او دے بدلے دے اندر بھی اللہ اس نیکی دا اجر و ثواب عطا کردا ہے تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چپ گیا ہے مسلمان نو اس سے کانٹے دے بدلے دے اندر آزمائش تے امتحان ہے اس دے اوتے بھی اللہ اجر و ثواب
عطا کرنا ہے. پیچھے اللہ نے بڑے دلائل دیتے اپنی قدرت دے توحید دے اور اس مقام دے آخری رکوع ہے یہ اندر بھی اللہ نے اپنی توحید دے دلائل بیان فرمایا ہے. فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ اندر ہر چیز آ گئی ہے. اللہ نے فرمایا ہر چیز میری ملکیت ہے میں اللہ مالک ہاں. جتنا 18,000 مخلوق ہے یا کم و پیش ہے یا جو چیز بھی ہے ساری میری ملکیت دے اندر اللہ توحید نو بیان فرمایا. اور اسے توحید دے صدقے دے نال اسے توحید دی برکت دے نال انشاءاللہ سن اللہ دے اوتے امید ہے اساں شرک والی برائی نو نیڑے نہ آون تے اللہ اپنی رحمت دے نال سن معاف کر چھوڑنا ہے. دیکھو قرآن دے اندر وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تساں سفر دے اندر ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اس وقت تساں کاتب نہ پاؤ لکھن والا بندہ نہ پاؤ اس وقت قلم تے دوات سیائی نہ پاؤ اس وقت ورقے نہ پاؤ اس وقت کوئی گواہ نہ فریحان مقبوضا اس وقت کوئی چیز دے قبضے دے اندر رہن رکھ لیا کرو زیورات یا کوئی چیز قیمتی رکھ لئی کرو دے بدلے دے اندر تاکہ تمہارے اندر جو ہے کوئی اختلاف پیدا نہ ہو جائے فتنہ تے فساد برپا نہ ہو جائے شک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اگر تسا پورے سکون دے اندر آ جاؤ امن دے اندر ہو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ایک دوسرے تے اعتماد تے اعتبار ہے امن دے اندر ہو سکون دے اندر ہو اعتماد دے اندر ہو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وہ ادا کرے وہ بندہ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ جس نو امانت دیتی گئی ہے اس امانت نو ادا کرے. امانت نو قرضہ کیا گیا ہے اسے قرض نو جڑا قرضہ اس لیا ہے اسے قرض نو واپس انہیں اعتماد اعتبار جی اگلے کیتا ہے تو دے اعتماد نو برقرار رکھے انہیں دا انہیں عطا کر چھوڑے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ بار بار مسائل جتنے بھی اللہ مسئلہ بیان کرتا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ جدو بھی کوئی معاملات اللہ نے بیان فرمائے مثلا کئی مقام دو اللہ نے بیان فرمایا جس وقت نکاح دا موقع ہوتا ہے اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک مقام تے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. مقام تے بیان فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. فرمایا اس وقت کیونکہ خطبے دے اندر آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے اتنے بھی معاملات ہوندا شادی دا نکاح دا بیاہ دا اللہ فرمائے خیال کریا ہے اتقوا اللہ اللہ کو ڈر کے زندگی گزرا ہے ایک دوسرے دے حقوق تے حق نو خیال کر کے ادا کریا ہے. دیکھتے بھی اللہ فرمائے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ پیچھے ہی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس کو پچھلی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ بار بار اللہ فرمایا تقوی اختیار کریے تقوی اختیار کیا ہے پرہیزگاری اختیار کریے اللہ کو ڈر کے ایک دوسرے کا حق ادا کریے. وَلْيَتَّقِ اللہ ربہ اللہ کو ڈریا جو تھوڑا رب ہے. ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ. فرمایا شہادت نو چھپاونا نہیں ہے اگر تو ولا تکتموا الشہادۃ اگر شہادت پہ دیندے ہو تو شہادت دے اندر ہیر پھیری نہیں کرنی گواہی دے اندر نہیں کہ تسا چھپا جاؤ کوئی مسئلہ. فرمایا حق تے سچ بیان کرنا ہے. ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ اگر کوئی گواہ بناوے تو سچی گواہی دے بھی ہے
جس نے چھپایا حق نو ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، کبیرہ گناہ ہے جھوٹی قسم اٹھاونا، جھوٹی گواہی دیونا۔ فرمایا فانہ آثم قلبہ، چھپاندا پیا بندہ اپنے دل دے اندر، تو فرمایا اس بندے دا آثم قلبہ دا دل گنہگار ہے، اس دا دل گنہگار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوے اسے پورے وجود دے اندر، جسم دے اندر، اے دے اندر ایک سنٹر ہے، مرکز ہے، وہ مرکز دل ہے۔ رئیساں سارے اعضاء دے وچوں بڑا جو اعضاء ہے وہ دل ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا وہ ایک بوٹی ہے دل والی، وہ اگر صحیح رہ جاوے تو پورا وجود تے جسم صحیح رہندا ہے، اگر او دے اندر خرابی آ جاوے تو پورے جسم دے اندر خرابی آ جاندی ہے، کیونکہ دل جڑی چیز چاہندا ہے بندہ وہی کردا ہے۔ دل چاہندا ہے تو بندہ کھاندا ہے، دل چاہندا ہے تو بندہ پیندا ہے، دل چاہندا تو بندہ چوری کردا ہے، دل چاہندا تو بندہ ڈکیٹی ماردا ہے، دل چاہندا تو بندہ زنا کردا ہے، دل چاہندا تو بندہ سود کھاندا ہے، حرام کھاندا ہے، دل چاہندا تو نیکی کردا ہے، دل چاہندا تو برائی کردا ہے، دل نہ چاہے تو قطرہ پانی دا بھی اندر نہیں جا سکدا۔ فرمایا خیال کرو اسے دل والی بوٹی نو سیدھا رکھیا کرو، اگر وہ سیدھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سارا وجود جسم جو ہے اس پاسے پھر جاندا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کو تس عمل کر دے ہو اسے عمل ہر عمل نو جان والا کلا اللہ نے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالی واسطے ہے جو کچھ آسمان دے اندر ہے، جو کچھ زمین دے اندر، ساری ملکیت اللہ دی ہے، اللہ ہی مالک ہے ہر چیز دا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر ان تبدو ما فی انفسکم، اگر تسا ظاہر کرو جو تمہارے دلاں دے اندر ہے، جو تمہارے نفساں دے اندر ہے، او تخفو یا اس نو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس دا محاسبہ کرنا ہے، اللہ اس دا حساب کرنا ہے۔ جدو اے ٹکڑا آیت دا نازل ہویا اس وقت صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ دے پاک قرآن نازل کر کے اللہ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ گھبراون دی لوڑ تے ضرورت نہیں ہے، جڑا بندہ ایماندار بندہ نیکیاں کردا ہے، او جڑے وساوس شیطان دے طرفوں اوندے اللہ او نیکی دی برکت دے نال انہاں نوں دور کر چھوڑدا ہے، ختم کر چھوڑدا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ نے معاف کرنا جس نو اللہ نے چاہنا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، عذاب دینا جس نو اللہ نے چاہنا ہے۔ اللہ دی چاہت دے تے مرضی دے ہوتے ہے، اللہ معاف کرن دے آوے تا کبیرہ نو بھی بغیر توبہ دے اللہ معاف چا کرے تا کوئی پوچھن والا کوئی نہیں، اگر پکڑن دے آوے تا صغیرہ دے ہوتے بھی اگر پکڑ لوے، وساوس دے ہوتے ہی پکڑ لوے دے کولو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ اللہ ہر چیز دے ہوتے قادر ہے، جنہیں کرے تو دے کولو کوئی پوچھن والا نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا